ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البلد وعلى آله وأصحابه المتعبدين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یادگار اسلاف پیر طریقت محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید ظہیر حسین شاہ صاحب دامت برکات مولانا خطیب اہل سنت مجاہد ملت مخلصی فی اللہ حضرت علامہ محمد نعمان رضا مصطفی صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور وہابین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض. اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پہ گھومتے رہتے ہیں اور ذکر والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہ اہل ذکر کی عظمت ہے کہ وہ کہیں مجلس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر نوری خاکیوں کی تلاش میں نکلتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اہل ذکر کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. جب کسی فرشتے کی نظر ایسی مجلس پہ پڑتی ہے وہ دوسرے فرشتوں کو بھی آواز دیتا ہے ہلموا الی حاجتکم، ادھر آؤ، جن کی تلاش میں نکلے تھے وہ یار مل گئے. کیونکہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس مقام میں ذکر ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس طرح زمین والے آسمان پہ ستاروں کو چمکتا دکھتا ہے، اسی طرح آسمان والے زمین پہ اہل ذکر کی محفلوں کو چمکتا دیکھتے ہیں. جس فرشتے کی نظر پڑتی ہے تو دوسروں کو کہتا ہے آؤ، جن کی تلاش میں نکلے تھے وہ مل گئے. وہ پھر اس مجلس میں فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور اپنے نوری پروں کے ساتھ پوری مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور محفل کے اختتام تک
تو ان کی سنگت میں رہتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے بندوں کے اعمال میں اس مجلس میں انہوں نے سر انجام دیا اوپر کی طرف اٹھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کریں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ آسمان دنیا کے قریب پہنچتے ہیں، یہ جو پہلا آسمان اس کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی کچھ ٹولیاں اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی، یہ نیچے سے اوپر جا رہے تھے، کچھ فرشتے اوپر سے نیچے آ رہے تھے۔ یہ ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں پہلے تم بتاؤ تم کہاں گئے تھے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ نیچے اہل ذکر کی مجلس لگی ہے، ہم اس میں شریک ہونے گئے تھے اور بندوں کے اعمال لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ قبول کر لیں۔ اب تم بتاؤ تم نیچے کہاں جا رہے ہو؟ حدیث پاک میں ہے وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جن کے اعمال لے کر تم اوپر جا رہے ہو انہی کی بخشش کی سندیں لے کے ہم نیچے جا رہے ہیں۔ جن کے اعمال لے کر تم اوپر جا رہے ہو انہی کی بخشش کے پروانے لے کے ہم نیچے جا رہے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ بندوں کے اعمال ابھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں پہنچے کہ بخشش کی سندیں پہلے عطا کر دی ہیں۔ ان محفلوں کی حاضری کو چھوٹی حاضری میں سمجھا کر، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا سبق حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لوگوں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اللہ کی نعمتوں کی باتیں کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جب کسی عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت یہ فرما دے کہ یوں کرو گے تو فلاح پا جاؤ، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر یوں کرو گے تو تمہارے دونوں جہان سمجھ جائیں گے۔ علماء لغت کہتے ہیں کہ عربی زبان میں دونوں جہانوں کی کامیابی پہ دلالت کرنے والا فلاح سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ وہی فلاح ہے جس کی طرف مؤذن ہمیں 5 وقت آذان میں بلاتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ ایسی چوکھٹ کی طرف جہاں پہنچنے والوں دونوں جہان سمجھ جاتے ہیں، آؤ ایسے عمل کی طرف جس کے کرنے والوں دونوں جہان سمجھ جاتے ہیں۔ فرمایا میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کی باتیں کرو تاکہ تمہارے دونوں جہان سمجھ جائیں، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ نعمتوں کو یاد رکھنے سے، نعمتوں کا ذکر کرنے سے اور نعمتوں کی باتیں کرنے سے فلاح کیسے نصیب ہوتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان نعمتوں کو یاد رکھتا ہے تو پھر جس نے عطا کی ہے وہ بھی یاد آتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ نعمت کا نعمت ہونا یاد ہو
اور جس نے عطا کی ہے وہ بھول جائے. دوستوں کو نشانیاں دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں. کیوں؟ جب جب دیکھو گے تب تب یاد کرو گے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے.